السلام علیکم اور ہمارے یوٹیوب چینل پر دوبارہ خوش آمدید۔ آج کی ویڈیو میں ہم بحیرہ اسود یعنی بلیک سی کے بارے میں بات کریں گے۔ تو ناظرین چلیں ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ بحیرہ اسود ایشیا اور یورپ کے درمیان واقع ایک اہم سمندری خطہ ہے۔ صدیوں سے یہ علاقہ تجارت اور سامراجی توسیع کے لیے ایک اہم میدان جنگ رہا ہے۔ حالیہ برسوں میں بحیرہ اسود میں تناؤ اور بھی بڑھ گیا ہے، خاص طور پر ترکی اور روس کے درمیان کشمکش کے ساتھ۔ یہ دونوں ممالک اس خطے پر اپنا اثر و رسوخ قائم کرنا چاہتے ہیں۔ اس پروگرام میں ہم بحیرہ اسود میں طاقت کے توازن کی جانچ کریں گے اور اس سوال کا جائزہ لیں گے کہ حقیقت میں بحیرہ اسود پر کس کا کنٹرول ہے۔ تو سامعین، میں بات کرنے والا ہوں ان 5 وجوہات پہ جو بلیک سی کے پرابلم کی بنیاد ہے۔ نمبر 1 پہ آتی ہے مونٹریکس کنونشن۔ بحیرہ اسود کی حیثیت کو سمجھنے کے لیے ہمیں مونٹریکس کنونشن پر واپس جانا چاہیے۔ سن 1936 میں دستخط شدہ یہ معاہدہ آبنائے باسفورس اور ڈاڈی نیلس تک رسائی کو منظم کرتا ہے، جو بحیرہ اسود کو بحیرہ روم سے جوڑتا ہے۔ مونٹریکس کنونشن ترکی کو بحیرہ اسود سے باہر کے تمام جنگی جہازوں کے داخلے کو محدود کرنے کا اختیار دیتا ہے، جس سے اس خطے میں فوجی توازن کو کنٹرول کرنے کا ایک بہت بڑا فائدہ ملتا ہے۔ نمبر 2 پہ آتا ہے روس کی موجودگی۔ تاریخی طور پر روس نے بحیرہ اسود میں ایک اہم فوجی موجودگی برقرار رکھی۔ سوویت دور میں بحیرہ اسود ان کے بحری عزائم کے لیے مرکزی حیثیت رکھتا تھا۔ سوویت یونین کے خاتمے کے بعد روس نے اس خطے میں اپنی فوجی طاقت کو برقرار رکھنے کی کوشش ہے، اپنے بحیرہ اسود کے بیڑے کو اور بھی جدید بنایا ہے اور کریمیا پر اپنے قبضے کو مستحکم کیا ہے۔ نمبر 3 پہ آتا ہے ترکی کا کردار۔ ترکی ایک نیٹو ممبر کے طور پر بحیرہ اسود میں طاقت کا بھی ایک بہت بڑا پلر ہے۔ ملک کی تعمیل، بحری تاریخ اور آبنائے پر اس کا کنٹرول اس علاقائی سیاست میں ایک اہم کھلاڑی بنانے کا حق کردار ادا کرتا ہے۔ حالیہ برسوں میں ترکی نے اپنی بحری صلاحیتوں میں سرمایہ کاری کی ہے اور اس نے نیٹو کی بحیرہ اسود میں موجودگی کو بڑھانے کے لیے ایک بہت بڑی مہم چلائی ہے۔ نمبر 4 پہ آتا ہے تنازعات کے نکات۔ بحیرہ اسود میں روس اور ترکی کے تعلقات کشیدہ ہو گئے۔ زیادہ تر کریمیا کے مسئلے اور روس کی یوکرین کے خلاف جارحیت کی وجہ سے ترکی نے روس کو یوکرین کی خود مختاری کے خلاف ورزی اور کریمیا پر الحاق کرنے کی شدید مذمت کی ہے۔ اس نے یوکرین کی حمایت کی ہے اور نیٹو کے اجتماعی دفاع کے لیے اپنی وابستگی کو دہرایا ہے۔ نمبر 5 پہ آتا ہے مستقبل کی پیش گوئیاں۔ مستقبل میں بحیرہ اسود میں ترکی اور روس کے درمیان تعلقات کا انحصار متعدد عوامل پر ہو، بشمول یوکرین کے بحران کا حل، نیٹو روس تعلقات کا ارتقاء اور ترکی کی اپنی علاقائی پالیسی کا ارتقاء۔ یہ ممکن ہے کہ بحیرہ اسود فوجی طاقت کی بڑھتی ہوئی نمائش اور ممکنہ جھڑپوں کا ایک مقام بنے۔ بحیرہ اسود کے لیے جدوجہد ایک پیچیدہ اور کثیر الجہتی مسئلہ ہے جو علاقائی سیاست، بین الاقوامی تعلقات اور تاریخی دشمنیوں سے جڑا ہو۔ مونٹریکس کنونشن ترکی کو بہت زیادہ اثر و رسوخ فراہم کرتا ہے، لیکن روس خطے میں ایک طاقتور فوجی موجودگی برقرار رکھ۔ مستقبل میں دونوں ممالک کے درمیان کشیدگی جاری رہنے کا امکان ہے اور بحیرہ اسود ایک اہم وجہ بنی رہ سکتی۔ امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کے لیے معلوماتی رہی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں۔ اپنے خیالات سے ہمیں آگاہ کرنے کے لیے نیچے کمنٹس میں ضرور لکھیں۔